بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فحش منظر کو دیکھنے یا سوچنے میں مصروف ہو اور اس دوران اس کے جسم سے لیکوڈ یعنی پانی ڈسچارج ہو جائے تو کیا اس ڈسچارج کی وجہ سے اس پر غسل کرنا فرض ہوگا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں، انسان پر جن اسباب کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے ان میں سے ایک سبب اور ایک ریزن یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے مادہ منویہ، جسے ہم منی کہتے ہیں، سپرم کہتے ہیں، شہوت کے ساتھ ڈسچارج ہو جائے تو اس ڈسچارج ہونے کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن کب؟ جب جسم سے منی خارج ہو۔ جس صورتحال کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ جب انسان کسی فحش منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا فحش خیالی میں مصروف ہوتا ہے یا بعض اوقات غیر ارادی طور پر کچھ خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں اور انسان ان میں مصروف ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، بوس و کنار کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو چھو رہے ہوتے ہیں، ان تمام صورتوں میں جسم سے جو پانی ڈسچارج ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں۔ یہ کلر لیس پانی ہوتا ہے، لیسدار ہوتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کے جذبات مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، اس کی فیلنگز ابھی بھی جاری رہتی ہے، اسے مزی کہتے ہیں۔ اور فقہ حنفی میں یہ متفقہ اصول ہے کہ مزی کے ڈسچارج ہونے پر انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، تبھی غسل فرض ہوگا جب منی ڈسچارج ہوگی۔ لہذا سادہ سا جواب آپ کو مل گیا کہ فحش خیالی یا فحش مناظر دیکھنے کے دوران جو جسم سے پانی ڈسچارج ہوتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، اور مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مزی ناپاک ضرور ہوتی ہے، یہ لباس کے جس حصے پہ یا بدن کے جس حصے پہ لگے گی اس کو دھونا جو ہے وہ دھونا پڑے گا، وہ ناپاک ہوگی، اور اس ناپاک لباس کو ہم دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ایک ساتھ دھو نہیں سکتے ورنہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ایسے کپڑوں کو الگ سے پاک کریں پھر اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں۔ ہے یہ ناپاک، لیکن اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص فحش مناظر دیکھتے ہوئے یا سوچتے ہوئے اتنا گہرائی میں اتر گیا اور اتنا ان چیزوں میں وہ گہرائی میں اتر گیا اور اتنا مصروف ہو گیا اور اتنی زیادہ انٹینشنز اس کے ساتھ جڑ گئیں، اتنا وہ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے منی خارج ہو گئی شہوت کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس پر غسل کرنا فرض ہو ہی جائے گا۔ لیکن عام حالات میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا تو صرف مزی کے ڈسچارج پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ تو جواب تھا کہ مزی کے نکلنے سے غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ باقی اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخر کب تک ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے، کھبے رہیں گے کہ ہم فحش مناظر دیکھتے رہیں گے، فحش خیالی میں مصروف رہیں گے؟ کون سا وہ دن آئے گا کہ جب ہمارا ذہن پاکیزہ ہوگا، ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی؟ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ذہن ڈسٹرب رہتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ الجھے رہتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، وساوس میں مبتلا رہتے ہیں، پاکی ناپاکی کے وساوس رہتے ہیں، عام زندگی میں وساوس رہتے ہیں، عبادات میں ان کو خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، دل کو قرار نہیں، زندگی میں چین نہیں۔ تو بہت سی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ ہمارا اپنے ذہن کو ہر وقت گندگی میں مبتلا رکھتا ہے۔ جب تنہائی میں جائیں گے موبائل پر گندگی دیکھیں گے، جب تنہائی میں رہیں گے گندا سوچیں گے، خواتین سے باتیں، برہنہ خواتین کو دیکھنا، جب دن رات ہمارے ذہن میں گندگی رہے گی تو یاد رہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے اس کے اثرات پورے اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم نے فحش خیالی میں رہنا ہے، فحش مناظر ہی دیکھنے ہیں اور ذہن کو پاکیزہ نہیں کرنا، اس ذہن کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا خیال نہیں آتا، جس طریقے سے ہمارا ذہن ہر وقت گندگی سوچتا رہتا ہے اس طریقے سے ہر وقت اللہ اس کے رسول کا خیال، آخرت کا خیال، موت کا خیال، پاکیزگی کا خیال جب نہیں رہنا تو ظاہر ہے زندگی میں سکون کیسے آئے گا، زندگی میں برکت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ حضور علیہ السلام کا ہمیں دیدار حاصل ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آنکھیں ہر وقت گندگی دیکھتی رہتی ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ آنکھیں حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ سکے؟ سب سے پہلے ان آنکھوں کو پاکیزہ کریں، اس کے لیے اس ذہن کو پاکیزہ کریں، اپنا ٹارگٹ بنائیں، پلان بنائیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ جب تنہائی میں جائیں،
جب ہاتھ بڑھے اس طرف کہ وہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ گندگی کی طرف جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور سوچیں کہ اگر اسی گندگی کو دیکھتے ہوئے میری موت آ گئی تو میں کس گندی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا یا پہنچوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب قبر میں جائیں حضور ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، فرشتے ہمارا استقبال کریں، جنت میں ہمارا داخلہ ہو، لیکن ہمارے لیل و نہار انتہائی گندگی میں ہے۔ اس لیے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کریں گے، سوچوں پر کنٹرول کریں گے، پاکیزگی کی طرف آئیں گے، گندگی دیکھنا چھوڑیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، چین آنا شروع ہو جائے گا، وساوس ختم ہوں گے اور نمازوں میں دل لگے گا، عبادت کرنے میں چین آئے گا۔ اس لیے جب گندگی کا حملہ ہو، شیطانی وساوس کا حملہ ہو، فحش چیزوں کو دیکھنے کا حملہ ہو، سوچیں کہ اگر آج میں نے تنہائی میں اپنے آپ کو روک لیا تو رب کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے گا اس کے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اس اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب تنہائی میں حملہ ہو فحش مناظر دیکھنے کا، فوراً اپنے آپ کو روک لیں، اپنے ہاتھ روک لیں اور کوشش کریں اگر تنہائی میں آپ پر حملہ ہوتا ہے کم سے کم تنہائی میں جائیں، زیادہ تر گھر والوں میں رہیں، تبھی تنہائی میں جائیں جب سونے کا وقت آئے۔ جتنی کم تنہائی اختیار کریں گے اتنے کم حملے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے اور ٹارگٹ بنائیں گے، ذہن بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، آنکھوں کو ستھرا کرنا ہے تاکہ یہ آنکھیں حضور کا مبارک چہرہ دیکھنے کے قابل بن سکے۔ تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کی راہیں ہموار ہوں گی، آپ کا ذہن بنے گا، ہمت پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔